صرف 1 منٹ. یہ غصہ تو بڑی چیز ہے، ہم سب جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ جو غصے کا سفر ہے ہمیشہ پچھتاوے کی منزل پہ ختم ہوتا ہے. لیکن کیا کریں، غصہ تو آ ہی جاتا ہے نا. اچھا، ہمارے پاس ہمارے غصے کے بہت جواز بھی موجود ہیں. مثلا یہ کہ غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. میں کبھی بھی کوئی الٹی سیدھی بات برداشت ہی نہیں کر سکتا. میں پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرتا ہوں، میں تو منہ پہ ہی ایسی کی تیسی کر دیتا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت سارے ہمارے مخصوص جملے ہیں جو ہم غصے کے موقع پر اس کے جواز میں پیش کرتے ہیں. گویا ہم تو بہت بڑے فرشتے ہیں، جیسے ہم نے کبھی غلطی کی ہی نہیں ہے، وہی دوسرا آدمی سے اس پہ غصہ آ رہا ہے. غصے میں آدمی کسی اور کو نقصان بعد میں پہنچاتا ہے، اپنے آپ کو پہلے نقصان پہنچا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹھنڈے دماغ سے کوئی حکمت عملی تیار نہیں کرتا ہے، بلکہ جو منہ میں آیا بکتا چلا جاتا ہے. اس کے اندر کے معاملات سارے باہر آتے ہیں، اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا. سوال یہ ہے کہ غصے پر قابو کیسے پائیں؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے ہی اپنے بچوں کو تربیت دینی چاہیے کہ غصہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، غصہ کوئی بہادری نہیں ہے. غصہ تو ایک ایسی بری عادت ہے جو دیمک کے طریقے سے آدمی کو اندر سے کھا دیتا ہے، جو اس کو اپنے پیاروں سے دور کر دیتا ہے. آپ اسے تربیت دیجئے بالکل بچپن سے کہ غصہ نہیں کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، یوں تو بہت اچھا تھا لیکن بہت ہی ضدی اور بہت ہی غصہ ور. یعنی ماں اگر موبائل فون نہیں دے رہی ہے تو اس نے ایک ہنگامہ، سن ہی نہیں رہا ہے، بولے جا رہا ہے. یا اگر اس کو فرض کیجئے کہ کریلے پسند نہیں ہے تو اس کا غصے کے برا حال. کوئی بھی ایک بات غصے کی، کبھی مس پہ غصہ، کبھی مولوی صاحب پہ غصہ، کبھی بھائی بہنوں پہ غصہ. ایک دن اس کے دادا نے اپنے پوتے کو سمجھایا کہ بیٹا، غصہ بری چیز ہے اور یہ تم کو سب سے پہلے نقصان پہنچاتا ہے، کسی اور کو بعد میں نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے کوشش یہ کرو کہ غصے پر قابو پاؤ، ٹھنڈے دل سے رہو، ٹھنڈے دماغ سے چیزوں کو دیکھو، بعد میں فیصلہ کرو، تاکہ جو بھی کام کرنا ہے سوچ سمجھ کرو، غصے میں نہ کرو. پوتے نے کہا دادا میں کیا کروں، مجھے غصہ بہت آتا ہے، مجھ سے نہیں غصہ برداشت ہوتا، میں بہت کوشش کرتا ہوں برداشت نہیں ہوتا. تو پھر دادا نے ایک ترکیب بتائی کہ ایک چمڑے کا چھوٹا سا وہ اس کے لیے بیگ لے کر آئے، اور اس بیگ کے اندر بہت ساری کیلیں بھری ہوئی تھیں، ایک ہتھوڑی تھی. اور انہوں نے پوتے سے کہا کہ دیکھو بیٹا، اگر آئندہ تمہیں کبھی غصہ آئے تو اس پر بولنے کے بجائے، اس پر چیخنے کے بجائے، تم اپنا یہ تھیلا لے کے جاؤ، وہ جو پیچھے لان میں نا بہت بڑا سا درخت، یہ کیلیں لو اور اس میں ٹھوکنا شروع کر دو، اور غصے سے ٹھوکو، اتنی ٹھوکو کہ پوری کیل جو ہے اس میں درخت میں گھس جائے. اس وقت تک ٹھوکتے رہو جب تک کہ تمہارا غصہ دور نہ ہو جائے اور تم ٹھنڈے نہ ہو جائے. کیلیں ختم ہو جائیں گی تو میں تم کو اور کیلیں لا دوں گا، لیکن سارا غصہ ان کیلوں پہ اتارا کرو، ان کو درخت پہ ٹھوک ٹھوک کے. پھر ہوا بھی ایسا ہی. شو میں تو پوتے میاں نے بہت ساری کیلیں ٹھوکیں. اس کے بعد آہستہ 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 ان کا مزاج بدلتا گیا اور کیلوں کی تعداد گھٹتی چلی گئی. آخر میں پھر ایسا بھی وقت آیا کہ کیلیں ٹھوکنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، غصہ خود ہی دور ہو جاتا تھا. تو اس نے اپنے دادا سے کہا کہ دادا، آپ نے مجھے بڑی اچھی ترکیب بتائی تھی اور اب مجھے غصہ نہیں آتا ہے، میں اپنا غصہ جتنا تھا میرے اندر کا سب میں نکال چکا ہوں. دادا نے کہا نہیں، ابھی نہیں، کل سے تم یہ کرو گے کہ ان کیلوں کو جا کے ایک ایک کر کے احتیاط سے درخت سے باہر نکالو گے. اب اس درخت میں ایک کیل بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. تم جب ساری کیلیں نکال دو تو مجھے آ کے بتانا، میں تمہیں انعام دوں گا. پوتے نے ایسا ہی کیا، بڑی مشکلوں کے ساتھ اس نے ایک ایک کیل کھینچے نکالی اور دادا سے کہا دادا، اب وہ غصے والی کیلیں بھی میں نے نکال کے پھینک دی ہیں. دادا آئے، دیکھا درخت کو، مسکرائے، کہیں گے بیٹا کیلیں تو تم نے نکال دی ہیں لیکن سوراخ درخت میں موجود ہیں. غصے کے عالم میں بولے ہوئے الفاظ تم بعد میں جتنا مرضی معافی مانگ لو، وہ جو گھاؤ لگتے ہیں وہ کبھی آدمی بھول نہیں سکتا ہے. یاد رکھنا. دادا نے اس درخت کو غور سے دیکھا، پوتے کو شاباش دی اور پھر کہا بیٹا، کام تو تم نے بہت اچھا کیا، غصے پہ قابو بھی پا لیا اور غصے والی ساری کیلیں نکال کے پھینک دیں، لیکن ذرا غور سے دیکھو، ان درختوں میں سوراخ باقی ہیں اور یہ سوراخ آپ کبھی بھر نہیں سکتے. اسی طریقے سے جب ہم اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی چاہنے والے سے غصے کا اظہار کرتے ہیں
بعد میں غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے چاہے معافی مانگ لیں اور وہ ہمیں معاف بھی کر دے اور ہمارے پرانے تعلقات بحال بھی جائے، لیکن وہ جو اندر سے زخم لگ گئے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے۔ جینے کے قرینے کی پلے لسٹ میں موجود باقی کلپس آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ یہ تو ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں کہ دوسروں تک پہنچے۔ یا چاہتا ہوں اللہ